السلام علیکم. محمد رضا ایک اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے. 18 اپریل 2025 اپریل اسی طرح گزر گیا. مجھے نہیں اندازہ تھا. میں اپریل میں بہت سی تبدیلیاں دیکھ رہا تھا. میں اپریل میں بہت سے حالات, اور میں آج سے بات نہیں کر رہا. جب ٹرمپ کی حکومت آئی تھی اسی وقت میں نے یہ بات کہی تھی کہ امریکنز انٹرونشن اگر ہونی ہے یا حالات دیکھنے ہیں, تبدیلیاں کوئی آنی ہے تو اپریل ایکسپیکٹڈ ہے. لیکن یہاں باتیں کوئی اور چل نکلی ہیں. ایک تو صدر پاکستان کی طرف سے بتایا کہ جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی حد ختم کر دی گئی, یعنی بدماشی ہو رہی ہے. میں بدماشی کہوں گا اس کو, اور میں کیا کہوں گا. بنگلہ دیش کا پاکستان سے 71 کی جنگ پر معافی مانگنے کا مطالبہ, یہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. اور 21ویں سے 22ویں گریڈ پر ایک افسر کو ترقی نہ دینا گا, یعنی آپ میرٹ کو چھوڑ گئے, اپنی پسند اور ناپسند کا یہ نظام پاکستان کے اندر نفاذ کر رہے ہیں. اس کا نقصان اور آئینی بینچ جو ہے فوجی ٹرائل کے حوالے سے وہ کیا چل رہا ہے, باتیں تو بڑی سخت ہوئی ہیں اور کیس کی سماعت پھر ملتوی ہو گئی ہے. جب سے آئینی بینچ بنا اب تک کسی کے کانوں کو جوں تک نہیں رینگ رہی. جو باتیں ہو رہی ہیں اس طرح دقت ہو رہی ہے. عمران خان صاحب کے حوالے سے بہنیں گئی ہاں اسلام آباد ہائی کورٹ, لیکن نہیں لگی. میں نے آپ کو کہا تھا نہیں لگنی. وہ فل بینچ میں نے اس وقت کہا تھا کہ فل بینچ کی جورسڈکشن کو نہیں ماننا چاہیے تھا. میں پہلے دن سے یہ بات کر رہا ہوں اور ہمیشہ یہ بات کرتا رہوں گا کہ جو فل کورٹ کی جو جورسڈکشن ہم نے سرنڈر کیا اس نے معاملات کو الجھال دیا. مختلف درخواستیں دے رہا ہوں کہ میرے کیسز علیحدہ کیے جائیں, جس میں میں بار بار اظہار کرتا ہوں کہ نہیں, عمران خان کی جیل کی سہولیات بین الاقوامی قوانین عمران خان نے تمام قیدیوں کی اس کے کانٹیکس پہ اس پہ امپلیمنٹیشن کرنے کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. جہاں ہے وہ ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. اس ذمہ داری کو پورا کریں جیسے بھی کرنا ہے پورا آپ نے. اور اس میں ذکر کرتا ہوں پریزن ایکٹ کا, پریزن رولز کا, یونیورسل ڈیکلیریشن آف ہیومن رائٹ کا, ICCPR کا, نیلسن منڈیلا رولز کا, یہ میں کائرو ڈیکلیریشن کا, یہ میں سارے قوانین کا ذکر کرتا رہتا ہوں. بارہا میں ذکر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں. ہم اگلی جو اہم بات ہے جس کو میں نے بھی پہلے ذکر کیا اور میں بار بار ذکر کرتا ہوں کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی ایک حد ہے. ایکسپلائٹیشن کر رہے ہیں نا آپ لگا ہی نہیں سکتے. پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی آپ کون سی ایکسپلوریشن اتنی کر رہے ہیں ان کی ترقی کے لیے. آج تک یہ تو بتائیں نا کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کے کانٹیکٹ سے ابھی تک آپ نے کتنا پیسہ ریکور کیا اور کہاں خرچ کیا, کدھر خرچ کیا, کہاں آیا, ذرا پتہ تو چل سکے. اب صدر کے ایک آرڈیننس کے ذریعے کیا کیا, صدر تو یار بیمار پڑے ہوئے, ایکٹنگ صدر سے نہ کروا لیا انہوں نے کہ جناب پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی ایک حد ختم کر دی. وہ کر نہیں سکتے. میں آج بھی سمجھتا ہوں چونکہ وہ ٹیکس نہیں ہے نا, بات سمجھیے گا ذرا. وہ لیوی ہے ایک, وہ لیوی ایک اسپیسیفک پرپز کے لیے ہے. کوئڈ پرو کو کا ایک پرنسپل ہے, اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے ہے. میں نے بڑی لمبی جنگ لڑی ہے. اب اس والے معاملے کو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی جو حد ختم کرنے کے حوالے سے اس کو چیلنج کریں گے. یہ عوام کے ساتھ ایکسپلائٹیشن ہے, یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ آپ نہیں کر سکتے. صدر کو آرڈیننس کے ذریعے واپس لینے کی بات کروں گا میں کہ اس کو واپس لیا جائے, یہ نہیں لگ سکتا. آپ جو مرضی آپ کر لیں, وہ علیحدہ بات ہے. 26ویں آئینی کا عدالتیں ہیں, میرا کام تو آواز اٹھاتا رہنا, دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا, وہ میں کھٹکاتا رہوں گا اور وہ میں آرام سے نہیں بیٹھوں گا. یہ یاد رکھیے گا. خاموش نہیں بیٹھوں گا میں, آرام سے نہیں میں بیٹھوں گا. یہ یاد رکھیے گا. یہ سمجھنا ہے آپ کو, یہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جا رہا ہے. اب جو بات ہے بنگلہ دیش کا پاکستان سے 71 کی جنگ پر معافی مانگنے کا مطالبہ اور واجبات کی مد میں $4.52 ارب بھی مانگ لی ہے. اور غیر ملکی میڈیا کے مطابق ہے ڈھاکہ میں دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کی ملاقات میں بنگلہ دیشی حکام نے پاکستان سے 1971 کی جنگ پر باضابطہ معافی مانگنے کا مطالبہ اٹھایا اور بنگلہ دیش نے آزادی کے بعد کے واجبات کی مد میں $4.52 ارب بھی مانگ لیے. سیکرٹری خارجہ جاسم الدین نے دو طرفہ تعلقات میں چند رکاوٹیں دور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے تعلقات کی بہتری کے لیے ان مسائل کا حل بہت ضروری ہے. اور ڈھاکہ میں دونوں ملکوں کے سیکرٹری خارجہ کی ملاقات, دو طرفہ امور پر بات کی تبادلہ خیال بھی کیا گیا اور بنگلہ دیش نے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ دو طرفہ تعلقات بہتر اگر بنانی ہے تو چند رکاوٹیں ضرور کرنا بہت ضروری ہے. 21 فروری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ گریڈ 21 سے 22 میں ترقی پانے والا ہائی پاورڈ کا ایک انٹیلیجنس افسر کی لکھی 3 سطروں پر لیٹ گیا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے. یعنی آپ اس بنیاد پر, کس بنیاد کے اوپر, کیا کوئی سبجیکٹیو اسیسمنٹ ہے, کیا کورٹ کے آرڈر ہے, کیا آپ کو رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ملا ہے, ڈیو پروسیس آف لا ہوا ہے, تو یہ وہ سارے عام ہیں.
اور درخواست گزار گریڈ 21 سے گریڈ 22 میں ترقی کے لیے ہائی پاور نام میں شامل کرنے کی استدعا کر رکھی ہے۔ جواب طلب کرتے ہوئے متعلقہ افسر کو جمعرات کو ذاتی حیثیت میں بھی طلب کیا تھا۔ FBR کی گریڈ 21 کی خاتون افسر شاہ بانو غزنوی کی بات ہو رہی ہے کہ اگلے گریڈ میں ترقی کی درخواست پر سماعت۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے FBR افسران کے گریڈ 22 میں ترقی کے لیے ہائی پاور کمیٹی کی تیاری شروع کر دی ہے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا سیکٹری FBR کو بھیجا گیا آفس میمورنڈم عدالت میں پیش کر دیا، اور شاہ بانو غزنوی، میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، ری ٹویٹ کیا ہے، میڈیا سے بات کرتے ہیں کہ میرا کیس پروموشن کا کیس نہیں بلکہ میرٹ کا کیس ہے۔ ہمارے بڑوں نے پاکستان کو محمود غزنوی کا سونا دیا، دھول اور مٹی کا پاکستان ہم نے تعمیر کیا، آج روٹی بوٹی پر لڑ رہے ہیں۔ بڑی زبردست باتیں کی ہیں، ورنہ آپ کے یہاں بیوروکریٹ تو موچنگ کر رہا ہے بیٹھ کر یہاں۔ اور پاکستان اس لیے بنایا یہاں جھوٹے خدا نہیں ہوں گے، قائد اعظم نے وعدہ کیا تھا کہ جھوٹے خدا نہیں ہوں گے، ہے نا، یہ اور بولی ہے، وہ بہت زبردست بولی ہے۔ اب یہاں اس موقع پہ اوپر عباد فاروق کا میں ذکر نہ کروں تو زیادتی ہوگی۔ خان کا ایک سچا اور وفادار سپاہی ہے، اس نے پریس کانفرنس کرنے والے سارے وار کے پھینک دیے، اس نے، وہ نہیں آیا ان چیزوں کی طرف، اور ڈر اور خوف نام کا آنکھوں سے سب اتر گیا ہوا ہے۔ یہ خان کو جھکانا چاہتے ہیں، لیکن یہ تو 2 سال سے سپاہی کو نہیں جھکا سکے، ماننا تو پڑے گا ہے، 2 سال سے جبر و فسائیت کا شکار ہے، اپنا بیٹا بھی خان اور اس کے کاز کے لیے قربان کر دیا، اور اب بھی شیروں کی طرح سے وہ سارے نظام کے خلاف دھاڑ رہا ہے، لڑ رہا ہے، بول رہا ہے، جیسے لے کے آئے گاڑی میں دکھایا، پھر پولیس وین کے اندر، اور یہ ماننا پڑے گا کہ استقامت اور وفاداری کا نام ہے، جدوجہد ہے۔ ایسے جو کارکنان ہیں ان کی قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی، ٹھیک ہے نا جی۔ ان کا بیٹا بھی دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن یہ اس کسٹڈی کے اندر جو حالات اس نے برداشت کیے ہیں وہ سارے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آپ کو یاد ہوگا رضا باقر عمران خان کے دور میں گورنر اسٹیٹ بینک تھے، تو جنرل باجوہ نے انہیں ایجنٹ قرار دیا تھا۔ آج جو بات ہو رہی ہے، آج کہا جا رہا ہے کہ SIFC میں الوریز مارسل کمپنی عرب امارات پاکستان کے 21 اداروں کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے انہی کے دفتر استعمال کر کے اور انہیں بیچ رہی ہے۔ یعنی اب یعنی جس کے بارے میں یہ باتیں یہ ہو رہی تھی، آج پوزیشن آپ کے سامنے یہ کھڑی ہے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، پاکستان کی کہانی اپنے بچوں کو ضرور سنائیے گا کہ تاریخ اور تحقیق دونوں میں ایک ہی بات ثابت ہوئی ہے، جب حکمران ہو گئے کمینے تو خاک میں مل گئے نگینے لوگ۔ یہ حقیقت ہے، واضح رہنا چاہیے آپ لوگوں کو یہ بات کہ سب گرفتاریاں اور چوروں کی طرح ویرانے میں چھوڑ کر موت، اس لیے بہنیں اپنے بھائیوں سے ملاقات کرنا چاہتی تھیں، اور حکمران نے اس ملاقات کی دہشت آ رہی تھی۔ تحقیق سے ضرور بتائیے گا، سوال کرنے والوں کو کیسے اٹھایا گیا، سوال بڑا اہم ہے، اور تحقیق سے کیسے بتائیے گا، ضرور بتائیے گا کہ کیسے ملک کا پیسہ ہڑپ کیا گیا۔ قوم کو ضرور بتائیں کہ کیسے سڑکوں کے نام پر سیاست چمکائی گئی۔ بچوں کو ضرور بتائیے گا کہ کیسے دیکھیں نا، شعور والی بات ہو رہی ہے نا کہ کیا، اور تحقیق کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیا حالات ہے، کیا حالات اور واقعات چلتے رہے۔ آخر میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ نے سویلین کی فوجی عدالتوں کے ٹرائل کے فیصلے کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کی۔ جو ریمارکس تھی وہ یہ تھا کہ اگر آرمی ایکٹ میں اگر سویلین کو لانا ہو تو اس میں الگ سے لکھا جاتا۔ یہ بڑی زبردست بات کی ہے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے فیصلوں پر انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت کی، اور خواجہ جو ہے نا حارث سے وہ دلائل محل مکمل کر لیے ہیں، اور دوران سماعت جسٹس اظہر حسن رضوی نے کہ پک اینڈ چوز کس طرح سے کیا گیا، یعنی ان میں سے کچھ لوگ دہشت گردی کی کورٹ میں گئے، کچھ ملٹری کورٹوں میں گئے، اور اس پر خواجہ حارث نے دلال دے کے کہا تھا پک اینڈ چوز والی بات نہیں ہے، جو جرم اس کے مطابق دیکھا جاتا ہے، کیس نوعیت کے مطابق اظہار دہشت گردی یا ملٹری کورٹ میں بھیجا جاتا ہے۔ جسٹس مسعود نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سویلین زمرے میں آتے ہیں، یہاں پر بات صرف فورسز کے ممبر کے ڈسپلن میں رکھنے کے لیے ہے، جہاں پر کلیئر ہو کہ صرف ممبرز کے لیے، وہاں پر مزید کیا ہونا ہے۔ اور جسٹس حسن رضوی نے ریمارکس دیے کہ اگر کوئی سویلین آرمی انسٹالیشن پر حملہ کرتا ہے تو اس سے کیا تعلق ہے، اور جسٹس نعیم افغر افغان نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ صرف ممبرز کے لیے، اور اگر آرمی ایکٹ میں سویلین کو لانا ہوتا تو اس میں الگ سے لکھا جاتا۔ 1973 میں بہت سی چیزیں پہلے 2 آئین سے ویسے کی ویسے آ گئیں، یعنی جو
56 یا 62 سے چلا آ رہا تھا، ہو بہو ویسے لکھ دے کہ اس کا کانٹیکس ریزننگ کیا تھی، کیا وجہ تھی، وہ شاید دیکھی نہیں گئی ہے. یاد چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان.